الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ اس وقت پاکستان پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے حکمرانی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے۔ معاشی مشکلات، زراعت بیٹھ گئی، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، سیاسی افراتفری ہے اور پیچیدہ آئینی مسائل کا سامنا ہے۔ اور 15 جماعتیں جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہے، سب کے سب حکومت میں شامل ہے، پی ڈی ایم بھی اور پیپل پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی۔ اور تماشا یہی ہے کہ ملک بے انتہا مشکلات میں ہے اور یہ تمام جماعتیں اپنے مفادات کے لیے، اپنی پراپرٹیز میں اضافے کے لیے اور اپنے خاص لوگوں کو نوازنے کے لیے مصروف ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ اس وقت ملک میں گندم اور آٹے کے ایک زبردست شارٹیج ہے، اور اس ملک کو جتنے گندم کی ضرورت ہے اس سے زیادہ سٹاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ پرانا سٹاک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ روس سے بھی گندم درآمد کیا گیا، لیکن ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، اور سچی بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ کلم کلہ دشمنی کی وجہ سے، ان کے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آج گندم بھی نہیں مل رہا ہے، آٹا بھی نہیں مل رہا ہے، اور کراچی سے لے کر چترال تک لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، کئی کلومیٹر قطاروں میں انتظار میں ہوتے ہیں، اور آٹے کے 1 کلو کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو، جن کی 10 سال سے اس صوبے میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی جن کی 14 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے، اور پی ڈی ایم جن کے مرکز میں حکومت ہے، بری طرح ناکام بھی ہو گئے ہیں، ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، اور اب یہ تینوں پارٹیاں اس ملک میں حق حکمرانی کو گئے ہیں، اور انہوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے۔ میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہ سب کے سب معاشی دہشت گرد بھی ہے اور سیاسی دہشت گرد بھی ہے۔ یہ مافیاز ہے، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، اور یہی مافیاز ہے۔ ان میں سے کچھ پیپل پارٹی میں، کچھ مسلم لیگ میں اور کچھ پی ٹی آئی میں ہے۔ ان کے آپس کے لڑائیوں کی وجہ سے سارا نزلہ عوام پر اور سب کا سب نقصان عوام کو ہو رہا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کی ہے۔ آج دیر میں جلسہ ہوا، اور پورے ملک میں ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں، ہر صوبائی ہیڈ کوارٹر میں، ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اور اسلام آباد میں اور ہر جگہ ہماری یہ مہم جاری رہے گی، اور ہماری یہ تحریک اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں، مکان کے نام پر، کبھی سب سے پہلے پاکستان کے نام پر، کبھی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے اس کے نام پر، اور کبھی حقیقی تبدیلی کے نام پر، اور کبھی مدینہ کی اسلامی ریاست کے نام پر، انہوں نے ایک بار نہیں بار بار عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ اور اب ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ نکلو، اپنے پاکستان کے خاطر، اپنے آئندہ نسلوں کے خاطر، اور ظالموں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے۔ عدالت اس کا احتساب کرنے میں ناکام ہو گئے، نیب ان کا احتساب کرنے میں ناکام ہو گیا، کوئی سرکار ادارہ ان کا احتساب کرنے کا اب قابل نہیں ہے۔ اب عوام کے ساتھ صرف اور صرف ایک ووٹ کی طاقت ہے، جو عوام کی تقدیر ہے، جو ان کے خوشحالی کی ضمانت ہے، اور ایک روشن اور خوشحال مستقبل کی چابی ہے۔ وہ ووٹ ہے جو عوام کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر بیرونی اور نادیدہ قوتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو یہ تینوں پارٹیاں، پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، ان کا وجود عجائب گھر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، تیاری
اور سندھ کے بعض علاقوں میں الیکشن ہو رہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ شکست کی خوف سے پیپل پارٹی نے بار بار اس الیکشن کو ملتوی کیا. 3 بار یہ الیکشن ملتوی کیا گیا ہے، لیکن ہر بار عدالت نے بھی اور الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے موقف کو مسترد کیا ہے، کراچی کے عوام کا ساتھ دیا ہے. اور کل جب کیبنٹ نے دوبارہ الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، تو الیکشن کمیشن نے حق کا ساتھ دیا، ریئلٹی کا ساتھ دیا، آئین کا ساتھ دیا، اور 15 جنوری کو ہر حالت میں الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ یقینی بنایا ہے. میں الیکشن کمیشن کے اس تاریخی فیصلے اور جرأت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ 15 جنوری کو کراچی، حیدرآباد اور مٹیاری اور دوسرے علاقوں میں ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے، اور پیپل پارٹی جن کو ایک وسیع تجربہ ہے دانلی کا، کرپشن کا، اس کا راستہ روکا جائے. اس وقت ایم کے ایم کے مختلف دڑے ایک ہو گئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ہارنے کے خوف کی وجہ سے. لیکن یہ ایم کے ایم ایک ہو یا آپس میں تقسیم ہو، انشاءاللہ تعالی کسی صورت میں یہ دوبارہ کراچی میں نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. انہوں نے کراچی کو مسلسل زخم دیے ہیں، انہوں نے کراچی کو اندھیروں میں، انہوں نے کراچی کو غربت اور افلاس اور بدامنی کی طرف دھکیلا ہے. کراچی کے لوگ دوبارہ کبھی بھی ان بدتخوروں کو ووٹ نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کراچی اور حیدرآباد اور مٹیاری میں جماعت اسلامی ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھری ہے. میں ان کے ساتھ بدتمیزی کی، مس بیہیویئر کیا، لیکن بہرحال آج مولانا ہدایت الرحمان صاحب گرفتار کیے گئے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ماضی میں گوادر کے لوگوں کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے، جو مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے مل کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس پر چیف سیکرٹری کا اور مرکزی وفاقی ذمہ داران کا دستخط باقاعدہ باضابطہ موجود ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاہدے پر عمل کیا جائے، ہمارے تمام گرفتار ساتھیوں کو رہا کیا جائے. اور میں ایک بار پھر گوادر کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے. بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا، بلوچستان آگے بڑھے گا تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا. ہم گوادر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کو تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ماضی میں بھی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں جماعت اسلامی کے ممبران نے ہمیشہ بلوچستان کے لیے اور خاص کر گوادر کے لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے. میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہدایت الرحمان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ان کے ساتھ ان کو جیل میں سنا جائے. کے خلاف اعلان ہے. بین الاقوامی سروے کے مطابق سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے. حال یہ ہے کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو ایک بہت بڑا وسیع رقبے سے نوازا ہے. 800 کلومیٹر پر محیط ایک ساحل سے نوازا ہے، لیکن حکومتوں کے ظلم، کرپشن، مس مینجمنٹ اور دھوکے کی وجہ سے آج بلوچستان کے لوگ سب سے زیادہ پسماندہ ہے. ان دنوں میں گوادر کے لوگوں نے ایک طویل احتجاج کیا، 35 دن دھرنا دیا ہدایت الرحمان مولانا کی قیادت میں، اور حکومت نے بجائے اس کے کہ ان کی بات سنتی، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے، ان کے ساتھ وعدے پورا کرتے. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ پانی چاہتا ہے، روزگار چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اور جو صدیوں سے مچھلی پکڑنے کا ایک پیشہ ہے، اس پیشے کی تحفظ چاہتے ہیں.
اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اگر گوادر اہم ہے تو گوادر کی زمین اور ساحل سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں، گوادر سے زیادہ وہاں کے لوگ اہم ہیں، تو اب کیوں یہاں کے لوگوں کو اپنے گھر سے، اپنی بستی سے، اپنی دھرتی سے بے دخل کر رہے ہیں؟ آج وہاں کے سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں، اور آج ہدایت الرحمان کے خلاف بھی انہوں نے FIR درج کیا۔ آج انہوں نے رضاکارانہ طور پر عدالت کا سامنا کرنے کے لیے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا، اپنے آپ کو عدالت کے حوالہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو راستے میں پولیس نے ان کو روکا، اور بجائے یہ کہ وہ عدالت میں جاتے اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتے، انہوں نے پولیس کو یہی کہا کہ میں عدالت کی طرف جا رہا ہوں، وقت ضائع کیا۔ 10 سال انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ مذاق کیا، جھوٹ بولا، نوجوانوں کو دھوکہ دیا، اور تبدیلی کے نام پر پورے ملک کے عوام کو دھوکہ دیا، اور خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کو دھوکہ دیا۔ آج آ کر لوگ خیبر پختونخوا کو دیکھیں، یہاں ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے، پہیا بالکل جام ہے، غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے، آٹا یہاں بھی نہیں مل رہا ہے، کرپشن میں یہ صوبہ اب 1 نمبر پر آ گیا ہے، تعلیمی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، سڑکیں تباہ ہو گئے ہیں، ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے ساتھ بے انتہا ظلم ہوا۔ اس لیے عوام یہی چاہتے ہیں کہ جتنا جلد صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جائے، صوبائی حکومت ختم ہو جائے، تاکہ خیبر پختونخوا کے عوام سکھ کا، اطمینان کا سانس لے۔ اس لیے ہم تو پہلے سے منتظر ہے کہ جتنی جلد یہ حکومت ختم ہو جائے۔ باقی اب مسائل کا حل نہ PDM کے ساتھ ہے، نہ PTI کے ساتھ ہے، ان لوگوں کو دوبارہ موقع دینا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اس وقت پاکستان PDM، PTI اور پیپلز پارٹی کے حکمرانی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے۔ معاشی مشکلات، زراعت بیٹھ گئی، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، سیاسی افراتفری ہے، اور پیچیدہ آئینی مسائل کا سامنا ہے۔ اور 15 جماعتیں جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہے، سب کے سب حکومت میں شامل ہے، PDM بھی اور پیپل پارٹی بھی اور PTI بھی۔ اور تماشا یہی ہے کہ ملک بے انتہا مشکلات میں ہے، اور یہ تمام جماعتیں اپنے مفادات کے لیے، اپنی پراپرٹیز میں اضافے کے لیے اور اپنے خاص لوگوں کو نوازنے کے لیے مصروف ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ اس وقت ملک میں گندم اور آٹے کے ایک زبردست شارٹیج ہے، اور اس ملک کو جتنے گندم کی ضرورت ہے اس سے زیادہ سٹاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ پرانا سٹاک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ روس سے بھی گندم درآمد کیا گیا، لیکن ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، اور سچی بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ کلم کلہ دشمنی کی وجہ سے، ان کے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آج گندم بھی نہیں مل رہا ہے، آٹا بھی نہیں مل رہا ہے، اور کراچی سے لے کر چترال تک لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، کئی کلومیٹر قطاروں میں انتظار میں ہوتے ہیں، اور آٹے کے 1 کلو کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ PTI ہو، جن کی 10 سال سے اس صوبے میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی جن کی 14 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے، اور PDM جن کے مرکز میں حکومت ہے، بری طرح ناکام بھی ہو گئے ہیں، ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، اور اب یہ تینوں پارٹیاں اس ملک میں حق حکمرانی کھو گئے ہیں۔